बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मशवरा गलत दिया कुशनर ने और विटकॉफ ने और पर मार्को रूबियो पर डाला, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करा। देखें, जो मैं पहले भी इसका तस्करा कर चुका हूँ कि जो जुमला अब्बास इराक़ची का था ना, इन मुज़ाकरात जब इस जंग के आगाज़ से पहले हो रहे थे, जिसमें अब्बास इराक़ची ने अमरीकी जो मुज़ाकरात कार हैं उनसे ये कहा कि जो तुम मेरे से जंग करके नहीं जीत सकते ना और छीन सकते, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के दे दूंगा। वाह। तो डोनाल्ड ट्रंप, अगर अब देखें, जो मुत्तहिदा अरब अमारात जोर लगा रहा है, खलीजी ममालिक जोर लगा रहे हैं और इस वक्त बातें चल रही हैं, एक एक्टिव गुफ्तगू चल रही है कि हो सकता है कि एक ऐसा कोलेशन लॉन्च किया जाए आबनाए हुर्मुज़ के लिए और वहाँ से राइट ऑफ पैसेज हासिल किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस किए जाएं। ईरान के उस पास क्या ऑप्शंस होंगे, और खार्ग आइलैंड जो है, जो ईरान की 90% पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करता है, जो ईरान की मईशत की धड़कन है, जो ईरान की मईशत की शहरग है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के नतीजे में भी ईरान जो है वो रिटेलिएट भी करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप उल्टा, इस वक्त देखें ना, खलीजी ममालिक की ऑयल की सप्लाई बंद है। अगर आबनाए हुर्मुज़ से तेल जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया, जापान जा रहा है या फिर चाइना जा रहा है, हाँ, जो मिलियंस ऑफ बैरल्स अभी निकल रहा है वो भी निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ के बगैर आप तेल को जो है वो एयरबॉर्न करके, आप कार्गो करके तो नहीं लेके जा सकते ना। सही। तेल तो वाइबल ही नहीं है। वो तो $250 में मिलेगा अगर आपने तेल को जो है वो एयरलिफ्ट करना है। सही। वो तो उसका एक ही आबी रास्ता है, और अगर वो भी बंद हो जाता है खार्ग जजीरे के ऊपर कंट्रोल हासिल करने से, तो बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को कोई लेवरेज मिलेगी। लेकिन जो इस वक्त देखें ना, जो जंग हो रही है, इस जंग में ईरान का बिलाशुबा बेपनाह नुकसान हुआ है और हो रहा है। अगर आप एस्टिमेट्स लगाएं, $1 ट्रिलियन ईरान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। कम से कम नुकसानात जो बताए जा रहे हैं दूसरी तरफ भी इतने हैं, दूसरी तरफ हो सकता है इससे ज्यादा हो। अभी तो वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के मालियाती इदारे उसकी रिपोर्ट सामने रख रहे हैं, मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया जो कसाद बाजारी का शिकार हुई है, ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस जो हैं, जो नेशनल एवरेज है अमेरिका में, वो $1.5 से $2 उसमें इजाफा हो चुका है। और छत फाड़ के जो है वो तेल की, पेट्रोलियम प्राइसेस और ये सारी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान तो सबको, लेकिन ईरान भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अपनी लीडरशिप में मेन लोग जो हैं वो गंवाए हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। ईरान को हो सकता है कि रीबिल्ड करने में बहुत सारी चीज़ें 10 साल लग जाएं, 15 साल, 20 साल लग जाएं। लेकिन जो अमेरिका इस सारी सूरत हाल में ब्लीड कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसी जंग जो अमेरिका को फंसा दे इस रीजन में, वो समेंट कर देगी, वो इस बात पे मोहर तस्दीक शब्द कर देगी कि ईरान जो है उसने अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस ख़त्म कर दिया, और चाइना जो है वो समेंट करेगा, वो पक्का करेगा अपना स्टेटस एज सुपर पावर। अभी देखें ना, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बयान दिया सर्गेई लावरोव ने, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अब ये दुनिया तब्दील है, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तमाम सूरत हाल में फंसने के बाद, देखें, अगर आप अमरीकी के तौर पे सोचें, अमरीकी सदर के तौर पे सोचें, उसको इस वक्त क्या सिचुएशन उसके लिए नहीं सोचता नहीं है। सोचता होता तो ये सूरत हाल थी। उसने मोसाद की उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर यकीन किया जो बीबी ने उसको पकड़ाई, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा गया कि ईरान में जो है वो उबल रहा है लावा, और बस आपके सिर्फ हमला करने की देर है, टॉप लीडरशिप को जो है वो हटाने की देर है, सब कुछ नीचे जनाब ईरानी लपेट के रख देंगे, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। वो इस झांसे में आके उसने कहा, जिस तरह वेनेजुएला में मैंने ऑपरेशन किया था, गए निकोलस मडुरो उसकी वाइफ को उसके घर से उठा के लिया और जनाब वहां पर कुछ बंदे मारे, और बंदे मार के हम आ गए, तो इसी तरीके से हम ईरान में कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नीचे कोई दौलसी रोड्रिगेज आ जाएगी, दौलसी रोड्रिगेज हमारी मर्जी के जनाब तेल के और इसके फैसले करेगी। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने छाता बरदार और एम्फीबियस अटैक के जो मरीन्स हैं उनको लॉन्च करके ले भी आता है, तो पॉसिबल सिनेरियो ये नजर आता है कि ईरानी पसपाई इख्तियार करेंगे, ईरानी उनको आने देंगे। कहाँ तक आएंगे? ईरान जो है उसका रकबा 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, और इसमें दुनिया का गर्म तरीन सहरा
موجود ہے آن وے ٹو تہران. جب آپ بات کرتے ہیں تہران کی طرف ہی مارچ کریں گے نا آپ, اور وہاں پر ایک ایک دن ولنریبل ہے, اس کو لاکھوں فوج چاہیے سپلائی لائن کو اس سارے کو مینٹین کرنے کے لیے, اور وہاں پر دنیا کے گرم ترین صحرا کا موت کی وادی میں کنورٹ ہونا عین ممکن ہے. اور پھر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ رشین سیٹلائٹ کی ہم کوئی ہیلپ حاصل ہے, وہ نہ بھی ہو, ان کے پاس میپ کوآرڈینیٹس تو پہنچ رہے ہیں نا, صحیح لوکیشن تو پہنچ رہی ہے, ٹارگٹ تو پہنچ رہا ہے, تو اپنی ہی سرزمین کے اوپر جہاں پر فضائی دفاعی نظام امریکہ کے پاس موجود نہیں ہوگا, وہاں پر اگر بیلسٹک میزائل فائر ہوتا ہے, وہاں پر اگر اپنے ہی علاقے میں ڈرون فائر ہوتا ہے, تو دی امریکن سولجرز اور وٹ ایور کولیشن جو افغانستان میں وہ اس سے برا ہوگا, وہ ولنریبل ہوں گے. آپ کو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بات طے ہے, ایران میں رہنا ایرانیوں نے, ایران میں نہ عربوں نے آ کے رہنا ہے, ایران میں نہ پاکستانیوں نے جا کے رہنا ہے, نہ ایران میں انڈینز نے جا کے رہنا ہے, نہ ایران میں گوروں نے آ کے رہنا ہے, نہ امریکنوں نے آ کے رہنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایران میں اگر پاپولر اپرائزنگ نہیں ملتی, اگر ایران کے لوگ آپ کے وجود سے نفرت کرتے ہیں, ایران کے لوگ اپنی موجودہ حکومت کو نکالنے کے لیے اتنے سائزیبل نمبر میں دستیاب نہیں ہیں جو ایک تھن میجورٹی کی طرف بھی جو ہے وہ ہوں, وہ اگر ایک تھن مائنورٹی میں ایگزسٹ کرتے ہو اس وقت, اور وہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہ ہو, تو کسی بھی قسم کی کیمپین ہو, آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کردستان سے آپ کوئی کردش ٹرائبز کو آپ اسلحہ فراہم کر دیں گے, آپ وہاں سے کچھ کروائیں گے, آپ ادھر سے اٹیک کریں گے. ایج کانٹیننٹل پاور کے طور پہ ایران کے پاس ہوگا. جب تک ایران کے اپنے لوگ اپنے نظام سے, انقلاب اسلامی سے اگر متنفر نہیں ہوتے, جو کہ آپ کو کوئی آثار نظر نہیں, جو مخالف تھے وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ مل گئے, حمایتی بن گئے ہیں. دیکھیں ہم تو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز وہاں پہ ٹریول کرنے کے بعد بھی شیئر کر چکے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, کچھ چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان, انہوں نے لیٹر لکھا ہے. وہ لیٹر, اس لیٹر میں دیے گئے سوالات وہ بڑے دلچسپ ہیں, اور اس میں ایرانی صدر نے کیا کہا ہے, جو کھلا خط امریکی عوام کے نام لکھا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ایران کی کوئی دشمنی دیگر اقوام کے خلاف نہیں ہے, جس میں امریکہ, یورپ اور ہمارے ہمسایہ ممالک شامل. پھر انہوں نے کہا کہ جو حالیہ امریکی اقدامات ہیں وہ اگریشن ہے, وہ جارحیت ہے ایران کے خلاف, جس میں سویلینز کو, سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور ایک لانگ ٹرم گلوبل انسٹیبلٹی, عالمی عدم استحکام اس نے پیدا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ what Iran has done and continues to do is a measured response grounded in legitimate self-defense. کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جو کچھ ایران کر رہا ہے ایک measured, calculated, نپا تلا رسپانس ہے, جو ہمارا حق ہے اپنے دفاع کا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈیسیجن ہے ایران نیوکلیئر ڈیل سے وڈرا کرنے کا, وہ امریکی حکومت نے لیا, وہ ہم نے نہیں لیا. صحیح, امریکہ چھوڑ کے بھاگا تھا. مذاکرات کو سبوتاج امریکہ نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا, جون کی جنگ میں, 12 روزہ جنگ میں, اور اس جنگ سے پہلے بھی مذاکرات سے امریکہ بھاگا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ, اس راستے پہ چلنا ہے, یہ مزید یعنی کہ کاسٹلی ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی, اور فیوٹائل ہوگا دین ایور بیفور. صحیح, یعنی آپ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں, یہ جنگ وہ کہتے ہیں کہ آپ اب جیت ایرانی, یہ دیکھیں بائی دا ورچو آف نمبر کی جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ نیومیریکل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں, جب آپ معیشتوں کا موازنہ کرتے ہیں, جب آپ فوجوں کا موازنہ کرتے ہیں, جب آپ ان کی ٹیکنالوجی کا موازنہ کرتے ہیں, آپ نمبر آف فریگیٹس کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ نمبر آف ایئر کرافٹ کیریئر بات کرتے ہیں, جس وقت آپ فضائی دفاعی قوت کی بات کرتے ہیں, جس وقت آپ میزائلز کی بات کرتے ہیں, جس وقت آپ ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی وار ہیڈز کی بات کرتے ہیں, ایران سٹینڈز نو ویئر. ایران جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اس میں تو امریکہ کانٹیننٹل پاور ہے نا, اس کے پاس اگرچہ ایک چھوٹا سا لیوریج پوائنٹ ہے جو آبنائے ہرمز ہے, لیکن آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر انگوٹھا رکھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ نرخرا دبا دی ہے. صحیح, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اور پوری دنیا کی معیشت کا بھی. دنیا کا سب سے بڑا میری ٹائم جو ٹریفک جیم ہے نا,
وہ اس وقت آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. صحیح. آپ نے پنڈی اسلام آباد کے تو چھوٹے موٹے, پھر وہ گوندل صاحب کا جو جہاں سے شہر سے آئے ہوئے ہیں, میں منڈی بہاؤالدین کی بات نہیں کر رہا, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو عمر دراز گوندل صاحب کے جو لاہور والا شہر ہے, وہاں پر آپ دیکھیں جو ٹریفک جام ہوتے ہیں, وہ ہم نے 10 سال بھگتا ہے. تو یہ ٹریفک جام اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے, لیکن یہ میری ٹائم ٹریفک جام ہے بگیسٹ. تو ایران نے یہ کیا, پھر آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پزشکیان نے کنکلوڈ کیسے کیا, اس نے کہا مسعود پزشکیان نے کہ جو چوائس ہے کہ آپ نے ٹکراؤ کرنا ہے یا آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے, وہ دونوں ریئل بھی ہیں اور کانسیکوینشل بھی ہیں. صحیح. کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ یہ فیصلہ کریں, لیکن دونوں صورتوں میں نتائج ہوں. صحیح. بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے, اور جتنا آپ اس کو کھینچ کے ابتر کرنا چاہتے ہیں اس کی گنجائش بھی ہے. Throughout its millennia of proud history, Iran has outlasted many aggressors. کہ اس سے پہلے بڑے بڑے جارح جو آئے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ شکست دی ہے. اب اس وقت پوری دنیا کا جو انتظار ہے وہ انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب سے چند گھنٹے کے بعد کیا خطاب کرتا ہے. بال ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں ہے, عزت بچا کے. اچھا, عزت بچانے کا آپشن ختم ہو گیا نا, اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. وہ نکلتا ہے, وہ ڈھیٹ آدمی ہے, جتنے مسلسل وہ جھوٹ بولتا ہے تواتر کے ساتھ, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ یہاں چھوڑ کہ ہم جنگ جیت گئے کیا کہ تو واپس نکل جائے. وہ یہاں چھوڑ کر بھاگتا ہے تو بھی اس کی شکست ہے, وہ یہاں پر قائم رہتا ہے, جنگ کو جاری رکھتا ہے تو بھی چائنا کے مقابلے میں اس کی پاورز کم ہوتی جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس وقت یورپینز امریکہ سے لڑ پڑے, نیٹو میں پھوٹ پڑ چکی ہے, دھمکی دے رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, عملی طور پہ ختم ہو گیا. پیپر ٹائیگر, کاغذی شیر, اور کائر سٹارمر جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جو پیغام آ رہا ہے, جو ایمانوئل میکرن بات کر رہا ہے, جو اسپینش پی ایم نے کی, پیدرو سانچیز نے بات کی ہے, جو جرمنی سے بات ہو رہی ہے, یہ وہ گفتگو ہے. آپ آسٹریلین پرائم منسٹر کی گفتگو, سب سے بڑا دھچکا اٹالین پرائم منسٹر کی طرف سے بیان سے اسپیس جو بند کی ہے. لیکن وہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس پہ مودی کا آپ کو پتہ نا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مودی کا اس کے ساتھ معاشقہ اور وہ ہونا چاہیے. وہ انڈینز ٹرولنگ کرتے ہیں بیسیکلی. تو جو جارجیا میلونی نے ڈیسیژن لیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے. پولینڈ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انٹرسیپٹرز نہیں دیتے, جی آپ کو پیٹریوٹ کے انٹرسیپٹر میزائل نہیں دیتے. اچھا, امریکہ بھی اپنے اڈوں کی, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ اس سارے جنگ میں واحیات اور بے حیائی کا جسے کہتے ہیں نا کہ پیک, کہ اس پیک پہ آپ جاتے دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ میزائل جو مانگے ہیں وہ اپنے فوجی اڈوں کے لیے نہیں مانگے, وہ عربوں کے لیے مانگے, نہیں عربوں کے لیے بھی نہیں مانگے, اسرائیلیوں کے لیے مانگے. جو ساؤتھ کوریا سے, ساؤتھ کوریا نے اپنی پوری پوسچرنگ چائنا کے خلاف, اس نے اپنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری تباہ کر لی. ساؤتھ کوریا نے چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ محبت اور اس میں مل کے. اور جب اسرائیل کے اوپر برا وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہ آیا ہی آیا, ان کی ولنریبلٹی دیکھیں اس پورے خلیجی ممالک میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو واپس مانگا ہے نا اسے تو ہمارا ذرا جسے برا وقت نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں میرے ادھار تو فلانے پیسے تو واپس کر. اس نے کہا کہ تم ہمارا جو ہے نا وہ تھارڈ واپس کرو نا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اپنے کسی فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے نہیں مانگا, ان کو ڈائریکٹ اس نے کہا کہ تل ابیب بھجواؤ, ادھر بڑی مار پڑ رہی ہے. تو یہ دیکھیں, اب اٹس اینی بڈیز گیس. کرتا ہے تو چائنا کے مقابلے میں امریکہ کی جو ایٹریشن ہے وہ ایران کو تو اوور کم کر سکتا ہے, لیکن ایران کو اوور کم کرتے کرتے اپنا اتنا نقصان ضرور کر لے گا کہ طاقت کا توازن, طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق ود چائنا ایٹ اٹس سینٹر, وہ سیمنٹ ہونے, وہ پکا ہونے میں اس کو کوئی نہیں روک سکے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.